لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. جو اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو دین کو چھوڑ دے گا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. چاہے اس کے پاس حکومت کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس عہدہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس طاقت کیوں نہ ہو، تو چند دن شاید وہ اپنی طاقت سے، اپنے عہدے اور اپنے منصب اور حکومت سے عیاشی کر لے اور منمانیاں کر لے، لیکن انجام اس کا بربادی ہے، انجام اس کا تباہی ہے، انجام اس کا ہلاکت ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور بڑی بڑی 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا، اور اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو مختلف تعبیروں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے سمجھایا ہے. پھر اس میں جن لوگوں نے دین کو قبول کیا، دین کے مطابق زندگی گزاری، ان کا انجام بھی اللہ نے بتایا ہے، اور جن لوگوں نے دین کو چھوڑا، من مانی اور خواہشات کی زندگی گزاری، نبیوں کی مخالفت کی اور نبیوں کے طریقے سے منہ موڑا، ان کا کیا انجام ہوا اللہ نے وہ بھی بتایا ہے. قرآن پاک کی صورتیں بھری پڑی ہیں ایسے کم بختوں کے واقعات سے جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا، اللہ کے نبی سے منہ موڑا، اور پھر ان کا انجام بہت برا ہوا. اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے رب نے کیا حشر کیا قوم عاد کا؟ کتنا اچھا انداز ہے یہ سمجھانے کا. معلوم نہیں ہے تمہیں؟ پھر بھی ایسے کر رہے ہو. جب تم جان چکے ہو کہ قوم عاد بڑی طاقتور تھی مگر نافرمان ہو کر برباد ہوئے، تو پھر تم نافرمان کیوں ہو گئے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھانے کا انداز ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسے ایسے لوگ تھے کہ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ تو میں نے بنائے ہی نہیں. میں نے نہیں بنائے ایسے لوگ، میں نے وہی بنائے تھے بس، اس کے بعد ایسے لوگ ہی نہیں بنائے میں نے. ہم لوگ گئے قوم عاد کے علاقے میں،
اس کو کہتے ہیں وادی احقاف، یہ یمن میں ہے، حضرموت میں، وادی احقاف۔ تو سعودیہ کے بارڈر سے قوم عاد کے کسی آدمی کا ڈھانچہ ملا ہے، کوئی کھدائی چل رہی تھی تو اس کا ڈھانچہ مل گیا۔ تو ناپنے والوں نے جب اس کو ناپا تو اس کی جو کھوپڑی ہے یہ 13 فٹ کی ہے، 13 فٹ کی کھوپڑی، یہاں سے تھوڑی سے لے کے ماتھے تک یہ 13 فٹ ہے۔ کتنا چوڑا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں 70 ہاتھ 60 ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ تو ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 70 ہاتھ اگر قد مانا جائے تو 105 فٹ ان کا قد ہو گیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ ہم نے بنائے ہی نہیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تمہیں معلوم نہیں قوم سمود کا کیا حشر کیا تیرے رب نے؟ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں؟ ان کا حال معلوم ہو کر بھی تم نافرمانیاں کرتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، مستیاں کرتے ہو۔ یہ سارا مطلب ہے اس آیت کا، اس لہجے کا یہ مطلب ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تم نے دیکھا نہیں اس قوم سمود کا کیا حشر ہوا جنہوں نے سائنس کے آنے سے پہلے، ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے، اور یہ کریش مشین کے دنیا میں آنے سے پہلے پہاڑوں کو تراش کے اس میں ایسے محلات بنائے کہ آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے، کیسے بنا دیے انہوں نے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور تمہیں معلوم نہیں تیرے رب نے فرعون کا کیا حشر کیا جو کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ کیلیں، فرعون کو جو نہیں مانتا تھا تو وہ اس کو یوں دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے یوں، ادھر بھی کیل ادھر بھی کیل، ایک پاؤں میں کیل دوسرے پاؤں میں کیل، بس یوں فکس کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ پہلا شخص ہے جس نے اس سزا کو ایجاد کیا ہے، اس لیے اس کو کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جس نے کیلوں والی سزا کو ایجاد کیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں تیرے رب نے اس کا کیا حشر کیا؟ چوہے کی طرح سے ڈبو کے اسے مار دیا۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، ان کا جرم کیا تھا؟ آگے اللہ خود ہی کہتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، جو شہروں میں رہتے تھے لیکن سرکش تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اپنی چلاتے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ شہروں میں رہتے تھے، سرکش ہو گئے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اپنی چلاتے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے بہت شہروں میں فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا تو پھر تیرے رب نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، مطمئن مت رہو، تمہارا رب اب بھی اس کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ فجر ہے، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب قوم عاد کو ہلاک کر کے تھک نہیں گیا، وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ قوم سمود کو ہلاک کر کے وہ تھک نہیں گیا، فرعون کو ڈبو کر وہ تھک نہیں گیا، وہ آج کے فرعونوں کو بھی ڈبو سکتا ہے، آج کے نافرمانوں اور عیاشوں اور بدماشوں اور سرکشوں کو آج بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس سے مطمئن مت رہو۔ میرے دوستو، انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس نے جانا ہے دنیا سے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں مہمان ہیں، مگر ہم یہاں آ کے یہیں کے ہو گئے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے 2 دن بھی کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو فری ہو جاتے ہیں، 2 دن بھی کسی کے ساتھ رہیں تو فری ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ 1 سال بھی کسی کے ساتھ رہیں تو تکلف سے رہتے ہیں کہ آدمی اپنا تو نہیں ہے نا، ہے تو پرایا، بھائی فری کیوں ہو، ہے تو پرایا۔
تو بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے فری ہونے والی، 2 دن میں ایسے ہو جائیں گے جیسے گھر کا آدمی ہے، جیسے کوئی فیملی ممبر ہے، اور بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ 1 سال بھی کسی سے رہیں تو وہ فری نہیں ہوتے، اس لیے کہ فری صرف اپنے گھر والوں سے ہوتے ہیں. یہ اچھی طبیعت ہے. تو ہم دنیا میں آ کے ایسے فری ہو گئے جیسے ہم ہیں ہی یہاں کے، حالانکہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، ہمارے نبی جب لیٹتے تھے تو یوں پھیل کے نہیں لیٹتے تھے. ہمارے نبی جب سوتے تھے تو پھیل کے، جیسے ہم لوگ سوتے ہیں نا پھیل کے، ایسے پھیل کے نہیں سوتے تھے، سکڑ کے سوتے تھے. اس لیے کہ یہاں یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ضرورت کے بقدر تھوڑا سا لیٹنا ہے، پھر اٹھ کے اپنا کام کرنا ہے. آپ نے ساری زندگی کھلا شاندار گھر نہیں بنایا، حالانکہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے تو جبریل بھی آ جاتے، میکائیل بھی آ جاتے، اسرافیل بھی آ جاتے، اسرائیل بھی آ کے اینٹیں اٹھاتے اور گارا لگاتے. اور اینٹیں لگانے، گارے لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اشارہ کرتے تو آپ کے اشارے سے سونے چاندی کا گھر بن جاتا. آپ کا ارشاد ہے، ارد علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، میرے رب نے مجھے آفر کی، میرے نبی اگر آپ اشارہ کر دیں یہ مکے کے سارے پہاڑ تیرے لیے سونے کے کر دوں، مکے کے سارے پہاڑ تیرے لیے سونے کے کر دوں. لیکن میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے سونے کو، میں کیا کروں گا، بس آپ مجھے 1 دن روٹی دے دیا کریں تاکہ شکر کرنے کا موقع ملے، شکر بھی عبادت ہے، اور 1 دن مجھے روٹی مت دیں تاکہ صبر کرنے کا موقع ملے، صبر بھی عبادت ہے. یعنی روٹی جو مانگ رہے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کہ بھوک ستائے گی، روٹی بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ روٹی کھاؤں گا نا پھر شکر ہوگا، اور شکر کا ثواب تو روٹی کھانے سے ہی آدمی کما سکتا ہے. اور بھوک مانگ رہے ہیں اس لیے کہ بھوک آئے گی تو صبر کرنے کا موقع ملے گا، تو صبر کا بھی تو اجر مجھے چاہیے، مجھے تو شکر کا بھی اجر چاہیے، صبر کا بھی اجر چاہیے. ہمارے نبی کی یہی حدیث ہمارے لیے کافی ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد روٹی نہیں، مسلمان کی زندگی کا مقصد کپڑا اور مکان نہیں، مسلمان کی زندگی کا مقصد ملازمت نہیں، مسلمان کی زندگی کا مقصد خواہشات نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد تو عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل. مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کا نفع کہاں ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے آخرت کیسے بنے گی، اللہ کیسے راضی ہوگا. آج ہم سب چاہے دنیا دار ہوں چاہے دیندار ہوں، ایسا دنیا کمانے کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر سرکاری جاب الگ کرتے ہیں اور اپنا پرائیویٹ کلینک الگ چلاتے ہیں. سرکاری نوکریاں ہمارے ملازمین الگ کرتے ہیں اور ٹیوشن الگ پڑھاتے ہیں، سائڈ جاب الگ کرتے ہیں. ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک کمپٹیشن ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، مجھے بھی بنانا چاہیے. اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس کے بچے اتنی بڑی بڑی نوکریاں کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے بھی بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے چاہیے. ارے میرے بھائی، ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے. اگر ہم اس دنیا میں اس لیے آتے تو ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ تھے، تو ہمارے نبی ہمیں یہی کر کے دکھاتے. ہمارے نبی کی زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر ادا آپ کی اس بات پہ دلیل بن رہی ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوچ کی جگہ ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، یہ انتظار گاہ ہے، یہاں سے جانا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ گدے پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ رہے تھے، تو ہم نے کہا لو اتخذنا لک وطاء، یا رسول اللہ آپ کے لیے نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ آرام کر لیا کریں. آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، عبداللہ میں دنیا سے کیا کروں، میرا دنیا کا کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، مسافر رہتا ہے. بھئی جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنی پسند کے کھانے کھاتا ہے؟
اپنی پسند کے کھانے ڈھونڈتا ہے. مسافر اگر اپنی پسند کا کھانا ڈھونڈنے لگ گیا اسٹیشن پر تو ٹرین تو نکل جائے گی. مسافر اگر اپنی پسند کی چائے ڈھونڈنے لگ گیا کہ بھئی مجھے تو دودھ پتی چاہیے, تو اس کی تو ٹرین ہی نکل جائے گی. مسافر کہے گا ضرورت کی چائے جیسی کیسی مل جائے پیو, آدھی پیالی پی لی, ٹرین چل پڑی تو آدھی پیالی کو وہیں چھوڑ دے گا, ٹرین میں سوار ہو جائے گا. بھوک لگے گی تو اپنی پسند کا پرہیزی کھانا نہیں ڈھونڈے گا, ڈبل روٹی لے لے گا, پکوڑے لے لے گا, سموسا لے لے گا, کوئی پیٹیز لے لے گا, کوئی برگر لے لے گا, ایسے ہی تھوڑی سی چپس کھا کے اوپر کولڈ ڈرنک پی لے گا, گزارا کر لے گا, کہ گھر جا کے کھانا کھائیں گے. روزانہ گھروں میں کپڑے بدلنے والے سفر میں روزانہ کپڑے بدلتے نہیں بدلتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر سے فرما رہے, عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. حضرت معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یمن جاتے ہوئے ان کو نصیحتیں فرمائیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے. آپ ان کو نصیحتیں فرماتے رہے. انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ نے ان سے یہ فرمائی, وَإِيَّاكَ وَالتَّنَعُمْ وَإِيَّاكَ وَالتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ. عبداللہ, معاذ, ہر وقت بن ٹھن کے نہ رہنا, ہر وقت بن ٹھن کے نہ رہنا, اس لیے کہ اللہ کے بندے ہر وقت بن ٹھن کے نہیں رہتے, سیدھے سادے رہتے ہیں. جہاں آ گیا بیٹھ جائیں گے, جہاں آ گیا جو مل گیا کھا لیں گے, جہاں آ گیا لیٹ جائیں گے. گزارے کی زندگی ہوتی ہے ان کی. میرے دوستو, ہم اس دنیا میں آ کے دنیا ہی کے بن کر رہ گئے, اور قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے نکالنا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, مجھ سے محبت کرو. دنیا سے پیار نہ کرو, مجھ سے پیار کرو. دنیا کو دل میں نہ بساؤ, مجھے دل میں بساؤ. دنیا سے پیار کرو گے تو مرنا تو ہے ہی, جس دن مرو گے اس دن بڑے پریشان ہو گئے. جو لوگ دنیا سے پیار کرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں نا, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے. آپ شاید تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھ سکیں. جب یہاں بنے بنائے اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے یہاں سے لوگ شفٹ ہو رہے تھے, تو ان جائیدادوں اور ان بنگلوں اور ان بلند و بالا عمارتوں میں رہنے والے جب اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو یہاں سے لیے تھوڑے تھوڑے سامان کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے, ان کے دل پہ کیا بیت رہی تھی؟ کیوں بھائی, درد ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ساری زندگی کی کمائیاں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ درد ہوتا ہے اس کو جس نے دنیا کو بنایا اور دنیا سے دل لگایا اور موت کا پیغام آ گیا. اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. ان کو تو امید تھی کہ دوبارہ ہم واپس بھی آ جائیں گے, اور آ بھی گئے, اور اس کو تو امید بھی نہیں ہوتی کہ واپس آؤں گا. اس لیے اللہ کہتے ہیں تم نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے, لہٰذا مجھ سے محبت کر, تاکہ موت کے وقت موت تیرے لیے خوشی کا پیغام ہو. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک پیار کرنے والے کو پیار کرنے والے سے ملاقات کرواتا ہے. اسی وجہ سے اہل اللہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ پاک سے ملاقات کا ان کو ایک شوق ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ایک جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن انہوں نے غسل کیا, خوشبو لگائی, بالکل تیار ہوئے اور آ کے چارپائی پہ لیٹ گئے. پھر اپنا کفن منگوایا, اس کفن کو چوما, آنکھوں پہ رکھا, اور پھر فرمایا محبوب سے ملاقات کا وقت ہے. محبوب سے ملاقات کا وقت ہے. یہ کہہ کر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے.
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پرانے صحابہ میں سے ہیں، ابتدائی صحابہ میں سے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، ان کے ساتھی بہت پریشان ہوئے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے، پریشان مت ہو، ابھی میں نے نہیں مرنا، پریشان مت ہو، ابھی میں نے نہیں مرنا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا آپ نے نہیں مرنا؟ فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے نشانی بتائی ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، ابھی نہیں مرنا میں نے۔ پھر ٹھیک ہو گئے۔ ایک میدان جنگ میں، جنگ صفین میں، یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے تھک گئے، ایک جگہ تھک گئے تو آ کے ایک طرف بیٹھ گئے، اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگے یار پانی تو پلاؤ، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ وہ گیا تو پانی نہیں لایا، دودھ لے کے آ گیا۔ اس نے کہا جی پیاس بھی لگ رہی ہوگی، کمزوری بھی ہو رہی ہوگی، چلو دودھ پئیں گے، پیاس بھی چلی جائے گی، کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ تو وہ دودھ لے کے آ گیا۔ جب دودھ ان کے سامنے آیا نا تو کہنے لگے واہ 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 واہ۔ ساتھی نے کہا آپ دودھ کے ملنے سے اتنے زیادہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمانے لگے دودھ کے ملنے سے خوش نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمار تجھے بتاؤں کہ تو نے کس دن دنیا سے جانا ہے؟ تو نے اس دن دنیا سے جانا ہے جس دن میدان جنگ میں تو تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھے گا اور تو پانی مانگے گا اور تجھے دودھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دودھ کو پیا اور پھر فرمانے لگے الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، آج میں نے دنیا سے جانا ہے اور جا کے محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنی۔ کتنی اچھی موت ہے یہ۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہ ہو، لیکن اگر دنیا کماتے کماتے، دنیا سے محبت کرتے کرتے، اس کی اللہ کی، اس کے نبی کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گیا تو کتنا پریشان ہوگا، کس منہ سے جائے گا اللہ کے پاس؟ سامنے نہیں کر سکے گا۔ اور ساری زندگی اپنے نفس پر چھریاں پھیرتے پھیرتے، اس کو راضی کرتے کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے کرتے، رمضان کی گرمی کے روزے رکھتے رکھتے اور اس کے راستے میں دھکے کھاتے کھاتے، قرآن پڑھتے، اس کو راضی کرتے، اس کی نافرمانیوں سے بچتے بچتے اگر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ملاقات کے وقت کتنا خوش ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسا جب اللہ سے ملے گا اسے مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے بھائیو مرنا سب نے ہی ہے، مرنے سے پہلے ایسا کچھ کر لیں کہ جب موت آئے تو شرمندگی نہ ہو، موت آئے تو ایسے نہ ہو کہ منہ چھپاتے پھریں۔ کہاں چھپیں گے؟ اللہ سے کہاں چھپیں گے؟ حضور سے کہاں چھپیں گے؟ ایسی زندگی گزار کے مریں کہ اللہ بھی دیکھ کے خوش ہو جائے، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ سارا میوات ان سے بیعت تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام میواتیوں سے شروع کیا۔ میواتیوں سے ہی کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ سارے میواتی ان کے ابا کے مرید تھے، ان کے ابا کے مرید تھے، اس لیے وہاں سے شروع کیا۔ تو سارے میوات میں ان کی ولایت کا ڈنکا تھا، سارے میواتی ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے۔ انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو بہت بڑا مجمع آیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب جب بڑا مجمع آیا تو سارے کہیں کہ جی چارپائی کو تو میں نے بھی کندھا دینا ہے، میں نے بھی چارپائی کو کندھا دینا ہے۔ اب سارے تو کندھا دے نہیں سکتے، چنانچہ پھر چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ بڑے بڑے بانس باندھے گئے، لکڑیاں، بانس باندھے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو کندھا دے سکیں۔ تو مجمع زیادہ، بانس باندھنا اس میں زیادہ ٹائم لگ گیا، دیر ہو گئی۔ تو اس زمانے کے ایک عارف باللہ کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی زیارت ہوئی۔ یہ واقعہ لکھا ہے مولانا محمد
ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کے بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ۔ تو مولانا اسماعیل صاحب کے جنازے میں جب دیر ہونے لگی بانس باندھنے کی وجہ سے، مجمع زیادہ آ گیا تھا، تو مولانا اسماعیل صاحب کی زیارت ہوئی ایک عارف باللہ کو۔ ان سے فرمایا بھائی ان سے کہو کہ جلدی سے مجھے اٹھا کے قبر پہ پہنچاؤ، اس لیے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ حضور اور صحابہ قبر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آسمان سے ایک پرچی اڑتی ہوئی ان کے جنازے پہ آ کے گری۔ اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب قبر پہ لا کے رکھا گیا تو آسمان سے ایک پرچی اڑتی ہوئی گری، اس پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اس بات کا کہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے خلاصی دے دی۔ مرنا تو سب نہیں ہے، اگر مرنے سے پہلے کچھ کر لیا تو مزے ہی مزے ہیں۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ تم بھی جنت میں، تمہاری بیویاں بھی جنت میں، مزے کرو۔ اس لیے دنیا کے بن کر نہ رہیں، اس دنیا میں مسافر بن کے رہیں، سارا زور اللہ کو راضی کرنے پہ لگائیں، سارا زور جنت بنانے پہ لگائیں، سارا زور آخرت بنانے پہ لگائیں۔ دنیا مقدر کی ہے، اس سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملتی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس پر خود بھی آئیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ عمومی طور پہ غفلت ہے۔ دیندار جو لوگ ہیں نا، دیندار جو نمازی بھی ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، سے روزہ لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، اور کسی علماء کے درس میں بیٹھتے ہیں اور دیندار کہلاتے ہیں، ان پہ بھی دنیا کا شوق سوار ہے۔ وہ بھی کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ ایسی ہونی چاہیے گاڑی۔ ہمارے حضرات، ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لمبی چوڑی عمارت دیکھو تو سوچو یہ پڑی مٹی ہے وہ کھڑی مٹی ہے، دونوں مٹی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب ان چمکتی دمکتی گاڑیوں میں لوگوں کو گھومتے دیکھو تو ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو، یہ لوہے کی ڈبیاں ہیں جن میں لوگ گھوم رہے ہیں، لوہے کی ڈبیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی لینڈ کروزر والا اپنی قبر میں لینڈ کروزر کو لے کے گیا ہے آج تک؟ یہیں پڑی ہوئی ہیں۔ کن محنتوں سے انہوں نے گاڑیاں خریدیں اور وہ گاڑیاں گیریج میں دھکے کھا رہی ہیں اور خود قبر میں سو رہے ہیں۔ اس لیے دل لگائیں، اللہ سے لگائیں۔ کس سے دل لگائیں گے بھائی؟ اور دل لگائیں تو حضور سے لگائیں۔ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کام آئے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ اور اس کے نبی کا عاشق۔ ایک بزرگ کہتے ہیں فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں فلاں بزرگ کو، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان فلاں بزرگ کو غسل دے رہا تھا تو غسل دیتے ہوئے اچانک انہوں نے آنکھیں کھول لیں تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آنکھیں کیوں کھول رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ فوت نہیں ہو گئے؟ کہنے لگے اللہ کے عاشق فوت تھوڑی ہوتے ہیں، وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہوتے ہیں۔
مرتا تو کافر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی اس طرف نہ چلا جائے کہ پھر قبروں پہ جا کے بزرگوں سے مانگنا شروع کر دیں، اس طرف نہ چلا جائے کوئی کہ اللہ کا عاشق تو مرتا نہیں ہے لہذا اس کی قبر پہ چلے جاؤ کہ سجدہ کر لو۔ سجدہ تو اللہ کو ہے۔ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها۔ ایک دفعہ صحابہ نے ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، ہمارے نبی کو ایک اونٹ نے آ کے سجدہ کیا، اپنا سر آ کے آپ کے پاؤں میں رکھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو آپ ہمیں بھی تو اجازت دیں کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں آپ کو سجدہ کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ مانگنا اللہ سے۔ اس لیے دوستو اللہ سے محبت کریں، اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے عاشق بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت میڈیکل اسٹور پہ نہیں ملتی، جنرل اسٹور پہ نہیں ملتی، سبزی منڈی یا غلہ منڈی میں نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت ان کے پاس بیٹھ کے ملتی ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور جن جن کو آج تک اللہ کی محبت ملی ہے محبت کرنے والوں کے پاس رہ کے ملی ہے، کسی دکان سے نہیں ملی، ان کو محبت کرنے والوں کے پاس رہ کر ان کو محبت ملی ہے۔ تو وہی ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اپنے اوقات گزاریں گے، ان کے قریب رہا کریں گے، ان کی صحبت حاصل کیا کریں گے، ان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔